جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویلاگ کے ذریعے بتایا تھا کہ طارق فاطمی صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، وہ واشنگٹن کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وینڈی شرمن، ان سے بھی ملاقات کی، پھر ان کے فوٹوز بھی آئے، پھر ہم نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا، پھر ہماری جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے بھی، پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس نے بھی وہاں ایک پریس ریلیز ایشو کیا۔ تو ایک لحاظ سے آفیشیل وزٹ ہی تھا، اور جب بات چیت ہوئی اس پہ ٹویٹس بھی کیے گئے، بلکہ وینڈی شرمن نے خود ٹویٹ کیا۔ آج ڈان کی یہ خبر ہے کہ جو فارن آفس ہے اس نے ڈس اون کر دیا ہے طارق فاطمی صاحب کے وزٹ کو، کہ جی ہمارا اس وزٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سے کوئی سوال نہ پوچھیں۔ تو وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا کہ یہ وہی حالات ہیں جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پچھلی حکومتوں میں بھی، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی۔ اس زمانے میں بھی دو ہمارے وزرائے خارجہ ہوا کرتے تھے، ایک سرتاج عزیز صاحب اور ایک طارق فاطمی صاحب۔ ابھی بھی وہی حال ہے۔ طارق فاطمی صاحب کو پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز اپوائنٹ کیا گیا تھا، پھر پیپلز پارٹی میں جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، وزیر مملکت جو ہیں، وہ چونکہ دونوں پیپلز پارٹی سے ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو پھر وہ اسپیشل اسسٹنٹ فار دی پرائم منسٹر رہے۔ اس کے بعد ان کا کیا مینڈیٹ ہے یا کس ایریا کو وہ ڈیل کریں گے وہ ڈیفائن نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ظاہر تھا کہ چونکہ ایک بڑا زبردست سفارتی تجربہ ہے اور طارق فاطمی صاحب کا، تو انہوں نے فارن افیئر سے ہی ڈیل کرنا ہے۔ تو جب ان کا وزٹ بھی ہوا تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بہتر تو یہی ہوتا کہ اگر IMF کے کانٹیکٹ سے بھی گئے ہیں یا FATF کے کانٹیکٹ سے بھی گئے ہیں تو بہتر ہوتا کہ حکومت وزیر مملکت جو ہیں حنا رحمانی کھڑ صاحبہ کو بھجوا دیتے، اور کیونکہ انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ اکنامک افیئرز ڈویژن میں بھی کام کیا ہوا ہے تو ان کی زیادہ ایکسپرٹیز ہے ان معاملات میں، اور فارن منسٹر بھی وہ رہی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اب پرائم منسٹر آفس نے اپنے طور پہ کہانی شروع کر دی، اور یہی ہوتا ہے۔ یا تو پھر یہ کرتے کہ فارن آفس میں اگر فارن منسٹر بلاول صاحب تھے تو پھر منسٹر آف اسٹیٹ کم از کم PMLN اپنا لگا دیتی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بلاول صاحب چاہتے تھے کہ حنا رحمانی گھر آئیں، اور وہ جو ہے ایک لحاظ سے ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے یہ بھی فارن آفس میں، اور چونکہ حنا رحمانی کھڑ صاحبہ کا تجربہ ہے تو وہ اب ایک لحاظ سے انٹرنشپ بھی چل رہی ہے فارن آفس میں۔ کیا ہے، وہ ایک مسئلہ بھی آتا ہے نا، ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر طارق فاطمی صاحب چلے ہی گئے تھے، انہوں نے میٹنگز کر ہی لی تھیں، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، تو پھر فارن آفس کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی، اس کو ڈس اون تو نہ کرتے کہ جی ہمارا اس وجہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہمیں تو پوچھا بھی نہیں گیا، اور ہمیں جو ہے اور ہم نے کوئی میٹنگز بھی ان کی ارینج نہیں کی۔ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے سفارت خانے نے کی ہیں، سفارت خانہ تو فارن آفس کے تحت آتا ہے، تو پھر ہمیں کوئی بتائے کہ وہاں کے سفیر نے پھر کیوں، کس کے کہنے پہ یہ میٹنگز ارینج کی؟ آیا وہ انسٹرکشنز ڈائریکٹ گئی تھیں سفارت خانے کو، امریکی سفارت خانے کو، پاکستانی سفارت خانے کو واشنگٹن DC میں، یا وہ تھرو گئی تھیں فارن آفس کے؟ اگر ڈائریکٹ گئی تھی تو کیوں بھجوائی تھی طارق فاطمی نے وہ انسٹرکشنز؟ فارن آفس کے تھرو نہیں کیوں نہیں بھجوائے؟ یہ تو ایک وزٹ ہو رہا ہے، اور پھر یقینی اعتبار سے یہ وزٹ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بھی نہیں ہے، کہیں اسٹے اوور کر، کہیں دبئی میں، ابوظہبی میں اسٹاپ اوور کیا ہوگا، وہاں بھی ایمبیسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا۔ تو یہ کس طرح یہ سارا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک لحاظ سے کوئی ہمارے اس حکومت میں دیکھا جائے تو کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اگر فارن آفس یہ کہہ رہا ہے اور جو ڈان کی خبر ہے وہ صحیح ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ باتیں سن کر کہ ابھی تک ہم اپنی پرانی غلطیوں سے نہیں سیکھے، اور وہی بار بار وہی کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر ہم خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم ریزلٹس نکالیں۔ اب امریکی جو سوچتے ہوں گے یہ کیا لوگ ہیں، ایک تو آتے ہیں میٹنگز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، میٹنگز ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا جو اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات تو یہی بنتی ہے نا کہ طارق فاطمی صاحب نے بات چیت کی وینڈی شرمن کے ساتھ، اس کا حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ کس حیثیت سے جا کے ملے؟ یہ ایک عجیب طرفہ تماشا ہے اس ملک میں، اور میں پریشان ہوں کہ اگر یہی معاملات چلتے رہے، پہلی کریڈیبلٹی زیرو ہے، چلیں زیرو نہ بھی کہیں تو بہت کم ہے، وہ خدا کا خوف کریں
یہ پرابلمس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے. ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ بس دنیا اس طرح ہی چلتی ہے اور اس طرح ہی چلتی رہے گی. تو دکھ ہوا یہ بات سن کر، اور تھوڑا سا اس کو انٹیلیجنٹلی بھی پلے کیا جا سکتا تھا کہ چلیے ہمارے اندر کی کوآرڈینیشن نہیں ہے یا کوئی اختلافات بھی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے اندر جو ایک ہارمنی نہیں ہے، ورکنگ ہارمنی جو ہونی چاہیے فارن آفس کے درمیان اور طارق فاطمی صاحب کے درمیان، کیا ضروری ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو. اس کو انٹیلیجنٹلی بھی پلے کیا جا سکتا تھا اور ڈیمیج کنٹرول بھی کیا جا سکتا. پہلے تو ڈیمیج ہونا نہیں چاہیے تھا، چلے گئے، وزٹ کر لی، وہاں بات چیت ہوئی. آئی ایم شیور کہ ایمبیسڈر نے جب ملاقات ہوئی ہوگی تو اس پہ ٹیلی گرام سائفر ہی بھجوایا ہوگا، جو بات چیت ہوئی وہ بھی فارن آفس کو بتائی ہوگی. تو فارن آفس نے بھی اتنی دیر کیوں لگائی یہ ڈس اون کرتے ہوئے؟ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر کوئی کویشچن آ بھی گیا تھا تو اس کو آپ انٹیلیجنٹلی ڈیفلیکٹ کر سکتے تھے، کچھ اور اچھا بہتر جواب دے سکتے تھے. لیکن چونکہ شاید فارن آفس یہ بتانا چاہتا تھا، بلاول صاحب وہ ایک میسج کنوے کرنا چاہتا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ یہ اپنے طور پہ فارن آفس ایک رن نہیں کر سکتے، اور فارن آفس کو اگر رن کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو دفاتر ہوں خارجہ کے اور ایک آپ پی ایم آفس سے رن کر رہے ہوں اور ایک ہم رن، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک سگنلنگ ہوتی ہے، لیکن خدارہ پبلکلی اگر آپ یہ سگنلنگ کر رہے ہیں تو بہت غلط ہے. بلاول صاحب کو اگر تحفظات ہیں یا پیپلز پارٹی کو کوئی تحفظات ہیں اس معاملے میں تو پرائم منسٹر سے جا کے خود ڈسکس کر لیں، رادر دین کہ آپ پبلک میں اس قسم کی چیزوں کو ڈس اون کریں. میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ فردر جو ہے ہمارے ایک امیج ہے اس کو ڈینٹ پہنچا ہے. تو بہرحال اور توقع بھی کیا رکھ سکتے ہیں ان حالات میں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.